بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بت پرستی ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ دعوتیں توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ مکہ سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا، اور ابھی انہیں نئی سرزمین پر منتقل ہوئے 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ، جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجر سب شامل تھے، اور قبائل میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ، 3 گھوڑے، 60 زرہیں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی، اور وہ ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں جہاں بڑے اپنا جوش اور ولولہ دکھا رہے تھے، وہیں جوان اور بچے بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ بچوں نے محاذ جنگ پر بڑوں ہی کی طرح کارنامے سر انجام دیے۔ یہ نوجوان اپنے بڑوں کی شانہ بشانہ وسط میدان پہنچے اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو شاید بڑوں کے لیے بھی ناممکن تھا، کیونکہ ابو جہل تلواروں کے سائے میں تیروں اور نیزوں کی باڑ میں تھا۔ اس کے ساتھی کہتے جاتے تھے کہ دیکھو، ابو الحکم کو کوئی گرد نہ پہنچے۔ اتنے پہرے کے باوجود 2 نوجوان اس تک پہنچے اور اسے جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں شریک ایک برگزیدہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ کے روز صف کے اندر تھا کہ دیکھا دائیں اور بائیں دونوں نوجوان کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے دوسرے سے چھپتے ہوئے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، تمہیں ابو جہل سے کیا لینا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس ذات کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ مجھے اس نوجوان کی بات پر تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرے نوجوان نے بھی اسی انداز سے پوچھا۔ میری نظریں میدان کا رزار ہی پر مرکوز تھیں کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا، تو میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، وہ رہا دشمن اسلام اور تمہارا شکار۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں نے شیر کی طرح اس پر حملہ کر دیا، پھر اسے خون میں لت پت چھوڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میدان جنگ کا واقعہ بیان کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں بیک وقت بولے، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائیں جن پر خون لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم دونوں نے ہی اسے جہنم رسد کیا ہے۔ تاریخ اسلام اور کتب احادیث میں دونوں بچوں کا نام معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن افرا ہے۔ تاریخ ابن ہشام میں دوسرا نام معاذ بن افرا لکھا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے نشانے پر لیا، اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ دور جا گرا، ادھر میں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی، ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرا بازو کاٹا جو چمڑی سے لٹک کر رہ گیا تھا، لیکن میں اسی طرح محاذ جنگ پر ڈٹا رہا۔ آخر جب تکلیف بڑھی تو میں نے اس بازو کو زمین پر رکھا اور ایک ٹانگ سر سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے زوردار جھٹکا لگایا، جس کی وجہ سے وہ بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا اور تکلیف میں کمی ہو گئی۔ اس کے بعد معاذ اس کے پاس پہنچے اور کاری ضربیں لگا کر اسے نیم مردہ کر دیا۔ بس صرف سانس چل رہی تھی، اس کے بعد معاذ بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ابو جہل کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے فرعون کا سر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، جبکہ معاذ رضی اللہ میدان بدر ہی میں شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ اسی لیے ابو جہل کا جنگ کے میدان میں چھوڑا ہوا مال حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ کو پورا ملا، مگر تلوار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کو ملی، جنہوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ یہاں پر میں یہ سب آپ کو بتانے کے بعد ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ یہ اچھے الفاظ میں پڑھی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔